پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں کہ آج امت اسلام میں مسلمہ میں جتنا تشدد ہے اس میں اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے. اس پر فرماتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ پیر صاحب نے لکھا. دوسری بات کہ دیکھیں ہمارے دیوبندی حضرات ہوں، شیعہ حضرات ہوں، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہو، کوئی فرقہ بھی ہو، ہمارا مرکز قرآن مجید ہے. جو قرآن مجید کا قائل نہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے. حدیث کی صحت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مگر قرآن کی صداقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے جب اختلاف پڑ جائے ردو ہو الی اللہ، اللہ اور رسول کی طرف اس اختلاف کو لے آؤ. اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں گے، وہ حکم بنیں گے، تمہارے لیے وہ قبول ہونا چاہیے، وہ تمہیں قبول کرنا چاہیے. تو اس لیے آج بھی میرا خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور تھا. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. سمجھ آئی؟ تو بحمداللہ ایسا کوئی شیعہ نہیں. محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی کرنے والے ہیں، آپ بھی کرنے والے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے سب کے لیے. تو میں صحابہ کرام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں. میں آؤں گا مگر وہ بات میں قرآن سے پیش کروں گا، اور یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، یہ تفسیر نصیریہ ہے. میں نے کیا کہا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء نہیں ہیں مگر متقی. جو متقی ہیں وہ اس کے اولیاء ہیں. تو کیا ثابت ہوا کہ جو متقی ہیں وہ ولی ہیں. ولی کا معنی ہے دوست. تسی چپ کر رہے ہو، روٹی تو میں بھی کوئی نہیں کھاتی. اچھا تو متقون، اب متقیوں کو سمجھے کون؟ آپ بتائیں. اس کے لیے متقی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں نظر شاہ کو متقی کہوں، یہ متقی ہیں، یہ مجھے کہے. یہ آپس کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بات تو نہیں ہے نا، کوئی اتنی بات تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر اللہ کہہ دے بات ختم. بولو ہاتھ اٹھاؤ، میں بات کروں گا. بات ٹھیک ہے نا؟ ہاں بات آئی، پڑ نکال ہونا ہی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، میں کہ آخیا کہ متقیہ سمجھسی متقی، عالمہ سمجھسی عالم، شاعرہ سمجھسی شاعر. میں پوری امت مسلمہ کو چیلنج کرتا ہوں، میری اس دلیل کو رد کر کے دیکھو. اللہ فرمایا ہے ایک طبقہ آنا ہے جناب کہ ابو بکر اہل بیت لال محبت نہیں. ایک فرقے کا خیال ہے کچھ لوگ نا بھئی یہ انہوں نے کو حق مار کے بیٹھے، حق مار کے اللہ کی قسمیں بیٹھے ہونا تو میں انہوں نے گھر نہ جمع آیا. ابو بکر تے عمر نے نہ کہنے نہ کوئی ایمان نہیں سلامت رہنا، اسی انکار بھی کر چھوڑا تے کافر نہ ہونے. لیکن اللہ کی قسم ہے نہ حق ماریا ہوا فاطمہ الزہرا دا تے نصیر الدین انہاں دا نام نہ بھی گوارا نہ کرے. میں کرنا کسی کو نہ، ہاں بالکل میں یقین نہ گل کرنا پیا نہیں. میں صدیق اکبر کا ویسے غلام نہیں بنا،
گل کہ ہوں قرآن یہ تو چلو جی ماں دو بندے منسن نہ منسن، لیکن قرآن آنا میں آخیا نا متقی ہے متقی، عالم عالم، شاعر شاعر، فنکار کو فنکار سمجھ سکتا ہے ماں مقام میں۔ اللہ فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کوئی رعایت نہیں ہے ابو بکر نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قرآن نہ کیا کہ میں نہ مننا ہے، نہ مننا ہے۔ قرآن آپ ہے نا، قرآن دے تو بڑا ایمان ہے، میں بے ایمان دے نہ آنا۔ اور میں صدیق اکبر نہ مان کے بے ایمان بننا، کہ میں بے ایمان کا نہ بننا، کہ جڑا نہ مننے ہون کون ہے پھر؟ گل سنو، بات یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، نظر اتقا کیڑا سی ہے؟ نہیں اتقا کے بنیا تفصیل ہے نا، تفصیل بولی کو تاں پوچھے کالے لا کے جو دلتا ہے اس میں تفصیل سب تو اچھا اتقا، سب سے زیادہ متقی، اعلیٰ میں نے سب تو اچھا، رب الاعلیٰ سب تو اچھا رب، یہ بھی تفضیل ہے۔ اتقا تفضیل ہے، احلا مٹھا سب تو زیادہ مٹھا، اشحا لنا و احلا من قبلت العذارہ، حافظ سیرہ دیا آتل خوش کے صوفی ام الخبائث اشخاند، اشحا لنا و احلا من قبلت العذارہ۔ دلوی ربز دستم صاحب جنا خدارا، باشد کے بعد بینے محروب آشنارا۔ تو کیا ہے اس میں تفصیل ہے کہ سب تو اچھا، اس میں تفصیل ہے میں نے سب تو فضیلت والا، اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اس اگی تو بچسی، او سب تو وڈا متقی جیڑا مال دینے دویاں وہاں، پجابی میں ستا ذرا کھپونا بیان تھا۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، پاک ہونے واسطے اللہ نے رستے خرچ کرنا ہے تاں جو پاک ہوں گے، تے وہ کون ہے؟ اتقا، سب تو زیادہ پاک ہے میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس واسطے پیسہ نہیں خرچ کرنا کہ کل اج سا میں پہ دینا ہے، کل ماں موڑ کے دیسی، کل میرے دے وقت آسی ہے ماں چاہ دیسی ہے جس طرح نیندرے کرنے ہو، یہ نیندرہ نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تک اعلیٰ آیا کہ نہیں؟ وہ اس میں تفصیل، رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے سب سے اونچے رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ سارے مفسرین کو دیکھیں، ہر آیت کا شان نزول ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ اہل بیت کے لیے، فاطمہ الزہرا کے لیے، حسنین کے لیے یہ آیات اتری، سمجھ آئی؟ مختلف صحابہ کے ماحول اور وقت کے لیے آیات اتری۔
تمام مفسرین نے لکھا ہے اور لکھتے ہیں سب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا نزول صدیق اکبر کے لیے ہوا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو سارا کچھ وہ سمیٹ کر باری دے کے حضور پوچھا کار کچھ چھوڑے یکے تیڑا تے تیڑے رب نہ ہی رہ گیا، سارا کچھ کہنا ہے۔ سارا کچھ کہنا ہے کہ اس واسطے اللہ فرمایا اتقا، سب تو اچھا متقی ہے، سب سے زیادہ متقی۔ کسی صحابی کے لیے کہا بولے قرآن کی اور کوئی پیش کریں، کسی کے لیے کہا اتقا کہا ہے